ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری نسبت انہوں نے کم کوشش کی ہے لیکن ان کو کامیابی بہت جلد حاصل ہو گئی ہے. ہم نے کوشش بھی بہت زیادہ کی ہے لیکن ہماری جو کوشش ہے وہ اس طرح رنگ نہیں لے کر آئی جیسے کہ ان کی کوشش لے کر آئی ہے, اور ہمیں جواب یہ ملتا ہے اس کی دراصل قسمت بہت اچھی ہے نا, وہ قسمت والا ہے بھائی, قسمت کا دھنی ہے یہ بندہ. ہم کہتے ہیں بھائی ہماری قسمت کو کون سا زنگ لگ گیا ہے, ہمیں کون سی دیمک کھا گئی ہے, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اپنی قسمتیں بدل سکیں, کوئی کچھ ایسا نسخہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی قسمتیں بہتر بنا سکیں. تو میں آپ کو آج وہ نسخہ بتانے لگی ہوں. ہے تو بڑی عجیب سی بات جو آپ کو سننے میں لگتی ہے کہ اللہ میاں نے تقدیریں لکھ دی ہیں اور بس لکھ رکھی ہیں, لیکن آپ کو یہ پتہ ہے کہ دعائیں ایسی چیزیں ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دراصل ہماری قسمتیں بھی بدل دیتی ہیں. آج ہم انہیں کچھ تھوڑی سی چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں جو کہ ہماری قسمتیں سنوارنے میں مددگار ہوتی ہیں. اچھا جی, سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے نا, وہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی نیتیں درست کر لیں. آپ تو کہتے ہیں جی بڑا میں نیت کا دھنی ہوں, میں بہت اچھا اور میری نیت بڑی صاف ہے. کیسے پتہ چلے جی نیت اچھی ہے یا نیت اچھی نہیں ہے اور اس کے اوپر کام ہونے والا ہے. اگر ہم یہ سوچیں نا ہمارے ذہن میں کبھی کوئی برا خیال نہیں آیا دوسروں کے بارے میں یا اپنی قسمت کے بارے میں, تو ہم جو ہے نا نعوذ باللہ بڑے کاذب انسان ہیں. ہمارے ذہن میں نا بہت بری باتیں آتی ہیں اپنے بارے میں بھی, لوگوں کے بارے میں بھی, اور ہم اپنی قسمت کو بڑا ہی کوستے ہیں. اچھا, اب جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے نیتیں کیسے درست کرنی ہے, اپنی قسمت کو نہیں کوسنا. اور کیسے نہیں کوسنا, ذہن میں خیالات آ رہے ہیں, آتے رہیں, نہیں کنٹرول ہو سکتے ہیں ایک دم سے. بہت سے خیالات ایسے ہیں جن کو آپ آل ایٹ ونس کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. تو کنٹرول کیا کرتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں ہم اپنے رویے بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی جو ہمارے ذہن میں خیال آ رہا ہے نا, وہ میرے جو بیہیویئر ہے, میں جو کام کاج ہم کر رہے ہیں, ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہے ہیں, ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے اور ہم اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں, اور ہم ان خیالات سے چھٹکارا پانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. یعنی سب سے پہلے اپنے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے نیگیٹو ایموشن کو. نیت درست کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں. سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے نیگیٹو ایموشن کو. بڑی ضروری بات ہوتی ہے اپنے نیگیٹو ایموشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا, کیونکہ یہ سب سے پہلا وہ پوائنٹ ہے جو ہم نگیٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہے, ہم نفی کرتے ہیں اس چیز کی کہ میرے اندر کوئی نیگیٹو ایموشن ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں کوئی بری چیز سوچتا ہی نہیں ہوں یا سوچتی ہی نہیں ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایز اے ہیومن بینگ نیگیٹو ایموشنز نہ رکھتے ہوں. یہ کوئی بری بات نہیں ہے یہ کنفیس کرنا بھی کہ میرے اندر نیگیٹو ایموشنز پروڈیوس ہوتے ہیں. میں بری خیالات اور بری چیزیں لوگوں کے بارے میں کہ ان کو نقصان ہو جائے, ان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے, ان کی تباہی بربادی نکل جائے, یا اپنی قسمت کو کوسنا کہ میرے کسی کام میں برکت نہیں ہونی, میرا کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ نیگیٹو ایموشنز ہیں, یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. سب سے پہلے اپنا نیگیٹو ایموشن آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نیت درست کرنے کے لیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارا بیہیویئر ہے نا, وہ اس کے تابع نہ ہو جائے, اس کے ساتھ نتھی نہ ہو جائے, وہ گھوڑا نہ بنا لے ہمارے رویے کو. جو نیگیٹو ایموشن ہے, ہمارے برے خیالات ہیں, جو اس کو ہم سمپل لفظوں میں اگر سٹیٹ کریں تو یہ کہیں گے کہ ڈو ناٹ لیٹ یور نیگیٹو ایموشنز رائڈ اوور یور بیہیویئر. ٹھیک ہے جی, آپ کے اوپر وہ سواری نہ کر سکے بیہیویئر کے اوپر. اگر ہم ایسا کریں گے تو کافی حد تک ہم اپنی نیت درست کرنے کی, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے اپنی لائن درست کر لی ہے, تو ہم لائن درست کر لیں گے. اس طرح سے کیا ہوگا کہ کسی حد تک جب ہمارے نیگیٹو ایموشنز کو روٹی نہیں نہ ملے گی, نرچرنس نہیں ملے گی, ان کو نہیں مل رہی, پروڈکٹیو نہیں وہ ثابت ہو رہا اس کے لیے, تو وہ نیگیٹو ایموشن جس طرح ہم کسی پودے کو پانی نہیں دیں گے تو وہ سوکھنا شروع ہو جاتا ہے نا. اسی طرح سے جب ہمارے اندر جو نیگیٹو وائبز ہیں نا, نیگیٹو انرجیز ہیں, ان کو جب پانی نہیں ملتا نا, تو وہ تھوڑا ان کی جو ایک ہے نا کیپیبلٹی, وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ ہر ٹائم ہمارے ذہن کے اوپر سوار نہیں ہوتے رہتے ہیں. تو ہم بہتر جو ہے نا اپنے آپ کو, اپنی جو ہماری جو تھاٹ پروسیس ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ہمارے خیالات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا جی, ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی قسمتیں کیسے بدلی جائیں. پہلی چیز تو ہو گئی ہماری نیت ہم نے درست کرنی ہے. ہم نے لوگوں کے بارے میں جیلسی, حسد کی, کسی کو آگے دیکھ کر, کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر ایسے اپنے آپ کو جو ہے نا یہ نہیں لے آنا کہ میں بڑا ہی مسکین آدمی ہوں اور میرا کچھ نہیں ہو سکتا, میری تو اصل میں قسمت خراب ہے نا, تو اس کا کیا ہو سکتا ہے. اتنا سادہ نسخہ ہے, ہم لوگ نہیں پہچانتے ہیں, اور پہچانتے اس لیے نہیں چونکہ ہم بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, اور ہم بہت زیادہ ایسی چیزوں کے اوپر چل گئے ہیں کہ جو ہمیں اس چھوٹی سی دنیا کے جو مادی فوائد ہیں نا ان کے پیچھے لگا دیتی ہے. اور وہ چھوٹا سا نسخہ یہ ہے والدین کی خدمت. بھائی جس بندے نے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لی ہے نا,
اور ان کی جھڑکیاں سہ لی ہیں اور ان کی جو ان کی طرف سے مصیبتیں آئی ہیں یا پریشانیاں آئی ہیں ان کو صبر کے ساتھ جھیلا ہے، اور خندہ پیشانی سے جو ہے نا ان کی بیماریاں اور ان کی جو ان کے ٹیمپرامنٹ سے ان کو برداشت کیا ہے، اس کو بھاگ لگنے ہی لگنے ہیں، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، چاہے وہ جو ہے نا کوئی ریڈی چلاتا ہے یا وہ کوئی جو ہے نا بہت بڑی کوئی فرم چلاتا ہے، کوئی بھی پرسن ہے وہ، اس کو بھاگ لگنے ہی لگنے ہیں۔ والدین کی خدمت آپ کی تقدیر بدلنے کا سب سے سادہ نسخہ ہے۔ اگر آپ کے پاس ابھی والدین حیات ہیں، اچھا والدین صرف نہیں اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وہ تو پہلے ہو گئے نا، اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں، جو بھی ہمارے معاشرے کے ایسے افراد جو کہ بزرگ ہیں اور نہیں رکھتے ہیں استطاعت نہیں رکھتے ہیں، آپ کے چچا ہیں، کوئی بھی پرسن ہے اس طرح کے، آپ ان کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں اور اپنی بہت سے فوائد پیچھے چھوڑ کر، مادی فوائد، آپ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ مٹیریلسٹک گینز حاصل ہو رہے ہیں لیکن آپ وہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ آپ کی پرائرٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ اگر آپ کی پرائرٹی، آپ کی اولین ترجیح آپ کے والدین ہیں اور ان کی ویل بینگ ہے، تو آپ کی قسمت کو اچھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ بات ایسی ہے کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ شاید یہ بڑی سائیکولوجیکلی یہ کیسے امپورٹنٹ ہے، تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں نے بڑی سائیکالوجی پڑھ رہی ہے، سائیکالوجی میں ساری چیزوں کا علاج بالکل بھی نہیں ہے جو انہوں نے کتابیں انگریزوں نے لکھ کے رکھی ہوئی ہیں، جو جب تک ہم انٹیگریٹ نہیں کریں گے نا اپنی ایسے سبق جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں ان کو ہم ان کی سائنٹیفک قضیہ سنی ہوگی آپ نے، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، صرف عملوں کا دار و مدار ہی نیتوں پر نہیں ہے بلکہ قسمتوں کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہے۔ تو جس کی نیت اچھی ہے نا اس کی قسمت بھی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کی اچھی نیت اور آپ نے والدین کی خدمت، اگر آپ یہ دو کام کر رہے ہیں نا تو آپ بے فکر ہو جائیں۔ آپ نے اپنی جو ایک باغیں ہیں نا، اپنی زندگی کی باغیں، جیسے گھوڑے کی باغیں ہوتی ہیں نا، وہ کوچ بان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، آپ نے اپنی زندگی کی باغیں اللہ میاں کے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور اللہ میاں سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کارساز جو ہے وہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو آپ نے بہت سی حدیثیں سنی ہوں گی والدین کی خدمت کے حوالے سے، والدہ کی خدمت کے حوالے سے، ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے۔ اولین اس کے اندر اللہ نے نا کیوں ڈالا ہوا ہے کہ شرک کے بعد والدین کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے جو کہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو اب دیکھ لیا کہ شرک کتنا بڑا بھاری جرم ہے، گناہ ہے، اور اس کے ساتھ نتھی کس کو کیا گیا؟ والدین کی نافرمانی کو۔ یہیں سے اندازہ کر لیں کہ اگر آپ شرک نہیں کرتے، والدین کی نافرمانی نہیں کرتے، تو آپ کم از کم قسمت والے ضرور ہو گئے ہیں۔ اب آپ کو تقدیر سے گلہ کرنے کا کوئی نہیں ہوگا کہ میری تقدیر اچھی نہیں ہے، آپ اپنی قسمت جو ہے وہ بدلنے میں ضرور انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔